السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 106 سے 110 تک، بلکہ یہ وہ اختتامی آیات ہیں جن کی تلاوت ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس کی ترجمانی یوں ہے: ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تمہیں جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ سورہ الکہف کا تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ اس سورت کی اختتامی آیات تھیں اور جس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ خیال رکھتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں، اس کے بندوں کو معبود بنا لیں، ان کے مسئلے حل کرنے والا بنا لیں، کارساز بنا لیں؟ تو ان کے بارے میں اللہ فرماتا: ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ پھر فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیا کی زندگی میں ساری سعی اور جہد کوشش سیدھے راستے سے بھٹکی رہی، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہمیں سورۃ العصر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نجات کے لیے، کامیابی کے لیے 4 منیمم کنڈیشنز کا تذکرہ کیا ہے۔ زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، حق بات کی تلقین کی
اور اس پر جو ہے صبر کیا۔ اور یہاں پر بھی نامراد وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی میں پوری کوشش، پوری جدوجہد دنیا بنانے میں لگی رہی، سیدھے راستے سے بھٹکے رہے، اور اس پر یہ کہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، دوسروں کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، آخرت کا، دوبارہ اٹھنے کا، جواب دہی کا یقین نہیں کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کو کوئی وزن نہ دے گا۔ اگر انسان دنیا میں کتنا بھی نیک کام کر لے، بڑے سے بڑے، اچھے سے اچھے عمل کر لے، اور انسانیت کے لیے، ان کی فلاح بہبود کے لیے، ان کے فائدے کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹس کر لے، بڑے بڑے منصوبے بنا لے، لیکن اگر اس میں ایمان نہ ہو، اس میں آخرت کا یقین نہ ہو، تو پھر وہ سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے، اور ان کا جو وزن جو ہے، نیکیوں کا وزن ان کا قیامت کے دن کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اب اس کے آگے کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ان کی جزا جہنم ہے۔ ایسے لوگوں کی جزا جو ناکام، نامراد، اور جو دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ لیا اور اسی میں منہمک رہے اور اسی کو سمجھتے رہے کہ ہم سیدھے راستے پر، تو ان کی جزا کیا ہے؟ ان کا اجر کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اس کفر کے بدلے میں، جو کفر، جو حق کو چھپایا، جو انکار کیا، جو سرکش رہے، جو باغی رہے، جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو میری آیات، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات اور اس کی نشانیاں اور میرے رسولوں کے ساتھ جو ہے وہ عمل کرتے رہے۔ رسولوں کو جو ہے بنی اسرائیل میں زیادہ کر کے جھٹلایا، ان کی بات مان کر نہ دی، اور شروع میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانا، کاہن کہا، کبھی کہا شاعر کہا، کبھی کہا مجنون کہا، اور بات جو ہے ٹھنڈے ٹھنڈے مان کر نہیں دی، بلکہ جھٹلایا، اذیتیں دی، تکلیفیں دی، پریشانیوں میں مبتلا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو۔ تو وہ تذکرہ ہے۔ البتہ اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، دونوں چیز ضروری ہے، ایمان لانا بھی ضروری ہے اور ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ نیک عمل ہے، ایمان نہیں، تو پھر قابل قبول نہیں ہے، ایمان ہے، عمل نہیں ہے، تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ دونوں ضروری ہے، ایمان اور عمل صالح۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ اب ان کی میزبانی کے لیے، ان کا اہتمام، ان کے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ کیا کریں گا؟ فردوس کے باغ ان کو عطا کریں گا۔ فردوس کے باغ، فردوس کیا ہے؟ ہمیں جو ہے اس فردوس کے تعلق سے تفسیر میں یہ بات آتی ہے کہ جنت کے لیے معروف ترین لفظ ہے، جو قریب تمام انسانی زبانوں میں مشترک طور پر یہ پایا جاتا ہے۔ سنسکرت میں پردینشا، قدیم کلدانی زبان میں پردیسا، قدیم ایرانی سند میں پیری، اور وائس عبرانی میں پردیس۔ مختلف زبانوں میں اس کے نام جو ہے الگ الگ ہیں، اور عربی میں اسے فردوس کہتے ہیں۔ یہ لفظ ان سب زبانوں میں ایک ایسے باغ کے لیے بولا جاتا ہے جس کے گرد حصار کھنچا ہوا ہو، باؤنڈری کھنچی ہوئی ہو، وسیع ہو،
آدمی کی قیامگاہ سے متصل ہو اور اس میں ہر قسم کے پھل خصوصاً انگور پائے جاتے ہوں، بلکہ بعض زبانوں میں تو منتخب پالتو پرندوں اور جانوروں کا بھی پایا جانا اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ قرآن سے پہلے عرب کے کلام جاہلیت میں بھی لفظ فردوس مستعمل تھا، اور قرآن میں اس کا اطلاق متعدد باغوں کے مجموعے پر کیا گیا ہے، جیسا کہ ابھی ہم سورہ کہف میں ہم دیکھ رہے ہیں کیا فرمایا گیا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہیں، یعنی جو لوگ ایمان اور عمل صالح والے ہوں گے ان کی میزبانی کے لیے اللہ تعالیٰ فردوس کے باغ رکھا ہے۔ یہ ہے وہ انعام جو ہماری نیک عمل اور ایمان کی بنیاد پر انشاءاللہ ہم کو اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں عطا کرے گا۔ اس کے لیے ہم دعا کرنا، اس کے لیے ہم عمل کرنا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا اور اللہ سے توفیق تائید اور بار بار جو ہے اس سے مانگتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا کر جو ہے جنت الفردوس میں داخل کرے۔ اس سے جو تصور ذہن میں آتا وہ یہ ہے کہ فردوس ایک بہت بڑی جگہ ہے جس میں بکثرت باغ ہیں اور چمن اور گلشن جو ہے پائے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے عطا کرے گا جو جنت میں داخل ہوں گے اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کی عارضی زندگی جیسی نہیں، اس عارضی زندگی کے اندر انسان ہر وقت جو ہے موت کا ڈر اسے لگا رہتا ہے، رزق کا ڈر لگا رہتا ہے، بیماری کا ڈر لگا رہتا ہے، غمزدہ رہتا ہے تو خوشحال بھی رہتا ہے، لیکن زیادہ فکر مند رہتا ہے۔ وہاں پر ان تمام چیزوں سے ابدی زندگی میں جو ہے وہ رہے گا، تو ان تمام چیزوں سے بچ کر صحیح زندگی جو ہے وہ گزارے گا، ہمیشہ رہے گا، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ ظاہر ہے ایسا گھر کے اطراف میں ایسا وسیع باغ ہو جن میں پرندے ہو، جن میں پالتو جانور ہوں، ایسا باغ باغیچہ اگر ہو تو کون ہے وہ جو اس سے نکل کر کہیں اور جانا چاہے گا؟ یعنی اس حالت سے بہتر اور کوئی حالت ہوگی ہی نہیں کہ جنت کی زندگی کو اس سے بدل لینے کے لیے ان کے دلوں میں کوئی خواہش پیدا ہو۔ تو ایسا وہ انعام جو اللہ تعالیٰ دینے کا وعدہ کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم دنیا کی زندگی کو اپنا مقصود نہ بنائیں، بلکہ مقصد ہم یہ بنائیں اپنے آخرت کو بنائیں، آخرت میں ہم کامیاب ہوں۔ یہاں کی زندگی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کے حساب سے اس زندگی گزاریں اور مال وغیرہ جو ضرورت ہے اتنا ہم حاصل کریں، لیکن فوکس ہمارا جو ہو آخرت پر ہو۔ اب اس کے بعد بڑی اہم آیت ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے گی۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی زبردست بات ہے، اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ یہ قرآن کا پیغام کتنا زبردست ہے، اور اس کا تذکرہ ہم کو سورہ لقمان کے اندر بھی ملتا ہے۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ زمین میں جتنے درخت ہیں، غور کریں کتنے درخت ہیں، آج تک انسان جو ہے ان درختوں کے بلکہ پورے اقسام سپیسیز جسے کہتے ہیں ان تک کو دریافت نہیں کر سکا۔ جو معلومات ہیں
لیکن ان سے زیادہ درخت جو ہے زمین کے اندر موجود ہیں، اور وہی 1/3 زمین کے اندر، 2/3 تو پانی ہے۔ تو اس زمین کے اندر جتنے درخت ہیں، اب گن لیں ابھی کتنے درخت ہو، اس کا گننا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ تو زمین میں جتنے درخت ہیں، اگر وہ سب کے سب کیا بن جائیں؟ قلم بن جائیں، سب کے سب قلم بن جائیں، اور سمندر جو ہے انک بن جائے، دوات بن جائے۔ سمندر حالانکہ 2/3 ہے زمین کے مقابلے میں، پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک سمندر پر اکتفا نہیں کر رہا، بلکہ فرما رہا ہے جسے 7 مزید سمندر، 7 ٹائمز مور سمندر، اوشن جو بھی ہے، پانی، ہاں تو کیا ہے، اتنی روشنائی مہیا کریں تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی، تب بھی اللہ کی باتیں، یہ ہے اللہ کی جو معرفت، اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا جو ہے، کتنا یہ ہے کہ اللہ کی حقیقت، اللہ کی قدرت، اللہ جو ہم صرف آسانی سے نام لے لیتے ہیں، لیکن اللہ کی باتیں، سارے درخت قلم بن جائیں، 7 سمندر روشنائی بن جائیں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی۔ بہت بے شک اللہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ اس کی تفسیر میں اللہ کی باتوں سے مراد ہے اس کے تخلیقی کام، کریشن والے کام، پیدا کرنے والے کام، اور اس کی قدرت اور حکمت کے کرشمے ہیں، اس کے کرشمے۔ معمولی انسان کی تخلیق اور انسان کے اوپر ہی اگر انسان غور کرنے لگے تو حیرت انگیز حقائق ہیں جن کو لکھنے بیٹھے تو لکھ نہیں پائے گا، چونکہ بلینس نہیں بلکہ ٹریلینس آف سیلز جو ہے اس کے اندر کام کر رہے ہیں، اور اپنے ذمہ داری سے وہ کام انجام دے رہے ہیں۔ لکھنے بیٹھے تو کتنا ہوگا مواد، کہ غور کریں، ہم سوچیں اس کے اوپر، تدبر کریں، تو یہ کہ اس کی قدرت، اس کی حکمت کے کرشمے جو ہے بہت وسیع ہیں۔ بظاہر ایک شخص یہ گمان کرے گا کہ شاید اس قول میں مبالغہ کیا گیا ہے، یعنی ایگزیجریشن کیا گیا ہے، لیکن اگر آدمی تھوڑا سا غور کرے تو اسے محسوس ہوگا کہ در حقیقت اس میں ذرہ برابر بھی ایگزیجریشن، مبالغہ نہیں ہے۔ جتنے قلم اس زمین کے درختوں سے بن سکتے ہیں، اور جتنی روشنائی زمین کے موجودہ سمندر اور ویسے ہی 7 مزید سمندر فراہم کر سکتے ہیں، ان سے اللہ کی قدرت اور حکمت اور اس کی تخلیق کے سارے کرشمے تو درکنار، شاید موجودات عالم کی مکمل فہرست بھی نہیں لکھی جا سکتی۔ جو چیزیں موجود ہیں ان تمام کی فہرست بھی نہیں لکھ سکتے، کیونکہ ہماری زمین کا جو مقام ہے اس پورے یونیورس، پوری کائنات کے اندر ایک نقطے کی مانند ہے، ایک نقطے کی مانند ہے۔ کتنی بڑی یونیورس ہے، کتنا بڑا اس سے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تو یہ جو ہے اتنی وسیع یہ ہے، تو ظاہر ہے اللہ کی باتیں اگر لکھنے کو یہ کریں تو وہ مکمل نہیں لکھ سکتے، اور 7 سمندر کی سیاہی اور سارے درخت قلم بن جائیں تب بھی کم ہے۔ تنہا اس زمین پر جتنی موجودات پائی جاتی ہیں انہی کا شمار مشکل ہے کجا کہ اس وسیع کائنات کی ساری موجودات ضبط تحریر میں لائی جا سکیں۔ اب یہ بھی غور کریں کہ ابھی تک نباتات کی اقسام ان پورے معلوم نہیں کر سکا، تو اس کے تعداد تو دور کی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو سمندر 2/3 پانی اس کرۂ ارض پر ہے، اس کرۂ ارض کے اندر کتنے اقسام کی مچھلیاں ہیں وہ بھی انسان کی تحقیق میں آج تک بات نہیں آئی، معلوم نہیں کہ کتنے یہ ہیں، کیسے کیسے اس کے اندر قدرتیں ہیں، کیسی کیسی مچھلیاں ہیں، کیسے کیسے یہ ابھی تک انسان جو ہے
اس کو نہیں پہنچ سکا، وہ جانکاری حاصل نہیں کر سکا۔ اس بیان سے دراصل یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ جو اللہ اتنی بڑی کائنات کو وجود میں لایا ہے اور ازل سے ابد تک اس کا سارا نظم اور نسق چلا رہا ہے، سارا سسٹم اللہ سبحانہ وتعالیٰ چلا رہا ہے، اس کی خدائی میں ان چھوٹی چھوٹی ہستیوں کی حیثیت ہی کیا ہے جنہیں تم معبود بنائے بیٹھے ہو۔ کتنا بڑا لاجیکل آنسر ہے جو یہاں دیا جا رہا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جو لوگ اس کے بنائے ہوئے چیزوں کو معبود بنا رہے ہیں، انہیں یہ بات کیا سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا بڑا ہے اور کتنی قدرت اس کی ہے کہ اس کی باتیں نہ دنیا کے پیڑ لکھ سکتے ہیں پوری، اور نہ 7 سمندر سیاہی بن گئے تب بھی پوری نہیں۔ تو یہ بات یہاں پر بتانا مقصود ہے۔ اس عظیم الشان سلطنت کے چلانے میں جو ہے دخیل ہونا تو درکنار، اس کے کسی عقل قلیل جز سے پوری واقفیت اور محض واقفیت تک کسی مخلوق کے بس کی چیز نہیں ہے۔ پھر بھلا یہ کیسے تصور کیا جا سکتا کہ مخلوقات میں سے کسی کو یہاں خداوندانہ اختیارات کا کوئی ادنا سا حصہ بھی مل سکے جس کی بنا پر وہ دعائیں سننے اور قسمتیں بنانے اور بگاڑنے پر قادر ہو۔ بڑی اہم آیت ہے اور اس کی تفسیر اور بھی ہو سکتی ہے، بہت وسعت ہے اس کے اندر اور بہت اہم باتیں جو ہے اس کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کی باتیں مکمل ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ اتنا شان، اتنا عظمت، اتنا وسیع، اتنا اعلیٰ، جتنے بھی الفاظ کہیں وہ جو ہے کم ہے اس کی عزت یہ کرنے کے لیے۔ آگے فرمایا جا رہا اے محمد، اس کے بعد جو ہے کہا جا رہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا۔ ان منکرین سے، قریش سے یہ کہا جا رہا ہے، یہ جو سوال بنی اسرائیل اور خصوصاً یہود کے اکسانے پر کیے تھے، تو ان بتایا جا رہا ہے کہو میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ میری طرف تم میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ میری طرف یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وحی کی جاتی ہے کہ کیا اس کا اصل پیغام کہ تمہارا خدا بس ایک ہی اللہ ہے۔ بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے جو کوئی اس کے اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی، اطاعت، غلامی، فرما برداری میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ شروع کی آیات کے اندر بھی یہ بات تھی اور اختتامی آیات کے اندر بھی یہی بات بتائی جا رہی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو جو ہے شریک نہ کرو کر کے فرمایا جا رہا۔ کیا تھا شروع میں؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی۔ قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، یعنی ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب۔ یہ کتاب کیسی ہے؟ ٹھیک اور سیدھی بات کہنے والی، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی چیز گنجلک نہیں ہے، کوئی اشکال والی بات نہیں ہے، اور سیدھی بات کہنے والی کتاب۔ کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے۔ انبیاء کا کام کیا رہا؟ انبیاء کی بعثت کیوں ہوئی؟ لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے، عذاب سے بچانے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ اگر تم شرک کرو گے، برائیوں میں، بد اخلاقیوں میں، گمراہیوں میں اگر ڈوبو گے
تو پھر تمہیں عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے، اور اس کے مقابلے میں ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری دے کہ ان کے لیے کیا ہے، اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس میں ماکثین فیہا ابدا، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ تو اس ابتدا میں بھی یہ بات کہی گئی اور اختتام میں بھی ان تمام واقعات کو یہ کرنے کے بعد جو ہے اختتام میں بھی یہ بات کہی گئی کہ جو ہے خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اس صورت کے اندر 4 بڑے اہم واقعات ہیں۔ ان 4 واقعات کے ذریعے سے انسان کی جو ہے آزمائش، پہلا جو واقعہ جو ہم دیکھتے ہیں اصحاب کہف کا، اصحاب کہف کے واقعے کے اندر دین کی آزمائش ہے کہ انسان جو ہے دین کو ترجیح دے، ایمان کو ترجیح دے اور ایمان کا دامن نہ چھوڑے، دنیا کے مقابلے میں یا کسی چیز کے مقابلے میں جو ہے وہ دنیا کو چھوڑے اور دین اور ایمان پر جو ہے قائم رہے۔ وہ تفصیلات ہمارے سامنے آ چکی ہیں الحمدللہ کہ انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد کی اور وہ 309 سال تک سوئے رہے، دوبارہ اٹھایا، بتایا کہ ہم اسی طریقے سے انسان کو موت کے بعد دوبارہ اٹھاتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے مال کی آزمائش، مال کا امتحان۔ اس امتحان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 2 بندوں کی مثال دی۔ ایک کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال کی کثرت 2 باغ دیے اور جس کے فینسنگ میں جو ہے کھجور کے درخت اور بیچ میں انگور وغیرہ اور باغ تھے، اور جو ہے وہ بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے ناشکرا پن کیا اور اس زوم میں تھا کہ یہ اس کی اپنی محنت اور صلاحیت کی وجہ سے وہ سمجھتا تھا، لیکن جب وہ بھسم ہو گیا، جب وہ گر گیا تو بات اس کو جب سمجھ میں آئی کہ واقعی میں کتنا غلط تھا، جو کچھ ہوتا وہ اللہ کے اذن سے ہوتا، اللہ ہی نے وہ چیز دی تھی اور اللہ ہی نے وہ چیز لی، تو لہٰذا اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تیسرا علم کے تعلق سے ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے، حالانکہ نبی، جلیل القدر نبی، اللہ سے ان کا کلام ہوا، اتنے نبی، لیکن علم کی خاطر ایک طویل سفر وہ کرتے ہیں۔ علم کی اہمیت بتائی گئی اور علم کی اہمیت پھر خضر علیہ السلام کے ساتھ جو 3 واقعات، وہ واقعات بھی ہمارے سامنے آئے۔ ایک تو وہ جو کشتی، جس کشتی میں وہ سفر کرتے اس میں سوراخ کیا جاتا ہے، دوسرا وہ ایک بچے کو وہ قتل کر دیتے ہیں، تیسرا ان 2 یتیم بچوں کے خزانے کو بچانے کے لیے دیوار جو کھڑی کر دیتے ہیں اور اس کی مزدوری نہیں لیتے۔ ان تینوں میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے اور صبر نہ کر سکنے کی وجہ سے دونوں کا آگے بڑھنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یعنی علم کے بارے میں بھی یہ ہے کہ علم کا جتنا بھی علم ہو، علم اس کی آزمائش یہ ہے کہ علم کے ذریعے سے انسان جو ہے اس میں نہ آئے، غرور میں، تکبر میں، گھمنڈ میں، بلکہ تواضع رکھے، خود پسندی یہ نہ کرے کہ جو بھی علم ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ نے جو دیا وہی علم ہے۔ تو علم کا امتحان کے اندر بھی جو ہے اگر ہمیں جو بھی یہ ہے اس پر عامل ہونا ہے، عمل کرنے والے ہونا ہے اور تواضع اختیار کرنے والا، غرور، تکبر، گھمنڈ اور وہ چیز جو ہے نہیں رہنی چاہیے۔
چوتھی آزمائش جو ہے اقتدار کی آزمائش ہے۔ ذوالقرنین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی، لیکن اس کے اتنا اقتدار میں آنے کے باوجود بھی جو ہے وہ اللہ کا نافرمان نہ تھا، بلکہ عادل تھا، عدل قائم کرنے والا، مظلوموں کی مدد کرنے والا۔ 3 بڑے بڑے مہمات کا مطالعہ ہم نے کیا۔ تو اقتدار ملنے کے بعد جو رویہ ہونا چاہیے وہ رویہ ذوالقرنین جیسا ہونا چاہیے کہ عادل اور اللہ کا فرما بردار۔ اور جو کچھ بھی اتنی بڑی دیوار جو اس نے بنائی یاجوج اور ماجوج سے بچنے کے لیے ایک قوم کو، تو اس کے اوپر بھی وہ اترایا نہیں، بلکہ کیا کہا، یہ جو ہے اللہ کی رحمت ہے، اللہ یہ جو ہے میرے رب، اسے کیا فرمایا، یہ جو ہے اللہ کی رحمت ہے، اس رحمت کی وجہ سے جو ہے وہ اسے وہ چیزیں حاصل ہوئی تھی۔ تو یہ بڑی اہم صورت ہے، اور جیسا کہ آتا ہے، ہاں یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو کیا کر دے گا، پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ تو ذوالقرنین سے بھی ہم کو بڑی اہم رہنمائی جو ہے ملتی ہے۔ تو یہ صورت جب ہم پڑھتے ہیں ہر جمعہ، تو ان واقعات کو ذہن میں رکھیں، یادہ کریں، اور ہم اپنا جائزہ لیں، اور جو ہے اور راہ راست پر جو ہے ہم بھی چلیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔